ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عروج اور مہرین وہ فائل پڑھ چکے ہیں۔ وہ یہی سمجھے گا کہ فائل شاید ادھر ادھر کہیں ہو گئی ہے، میں ڈھونڈ ہی لوں گا اور بعد میں عروج سے سائن کرا لوں گا، لیکن تب تک عروج سے نقلی محبت کا ڈرامہ تو کرنا ہی ہے۔ تو اسی لیے وہ عروج سے بڑے بڑے دعوے کرے گا اپنی بیٹی کے برائٹ فیوچر کے لیے، اور کہے گا میں تمہیں اور مہرین آنٹی کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کروں گا۔ عروج نے سوچا تو یہی تھا کہ ابھی اس کا ڈرامہ مزید دیکھوں گی اور اسے بتاؤں گی نہیں کہ مجھے اس کا اصلی چہرہ نظر آ چکا ہے، لیکن سلمان کے یہ دعوے سن کر عروج کو غصہ چڑھ جائے گا اور وہ پھٹ ہی پڑے گی اور صاف کہے گی کہ تم ایک جھوٹے انسان ہو اور جھوٹی محبت کے دعوے بھی بہت خوب کر لیتے ہو۔ سلمان کو تو عروج کی بات سن کر شدید غصہ آ جائے گا اور وہ چیخنے ہی لگے گا کہ عروج کہے گی آواز نیچی، تم نے میرے ساتھ جھوٹی محبت کے دعوے کیے اور میری ماں سے جھوٹی معافی مانگی، اور تو اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو، اس کے لیے جان قربان کرنے کے جھوٹے دعوے کر رہے ہو۔ اور سلمان کو صاف بتا دے گی کہ وہ فائل میں نے پڑھ لی تھی اور تم کس مکاری کے ساتھ اور دھوکے بازی کے ساتھ مجھ سے سائن کروا کے ساری دولت اور جائیداد ہتھیانا چاہتے تھے۔ اب جب شائستہ اور ادریس کو پتہ چلے گا کہ وہ فائل مہرین کے ہاتھ لگ گئی تھی تو بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ڈھیٹوں کی طرح مہرین کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ مہرین کہے گی کہ تمہارے بیٹے سلمان نے میری بیٹی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، جبکہ شائستہ کہے گی کہ دھوکے باز تو تمہاری بیٹی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ وہی بچی ہے جو اتنے سال پہلے وہاں پہ گم ہوئی تھی، جھوٹ موٹ کی نشانیاں جمع کر کے ہمارے گھر آ دھمکی اور اس پوری دولت جائیداد کی دعوے دار بنی بیٹھی ہے۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس لڑکی نے یہ تمام کھیل صرف اور صرف اس پراپرٹی کے لیے کھیلا ہے۔ اور مہرین سے کہے گی کہ اب کہنے اور کرنے کے لیے تمہارے پاس اور تمہاری سو کالڈ بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بہتر یہی ہے کہ تم اسے لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ مہرین تو بہت ہی دل برداشتہ ہو کر اپنے روم میں جائے گی۔ عروج اس سے پوچھے گی کہ آپ رو کیوں رہی ہیں، تو مہرین اسے بتا ہی دے گی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اور تم یہاں سے چلے جائیں۔ عروج کو تو یہ سن کر شدید غصہ آئے گا اور پوچھے گی کہ یہ سب کون کہہ رہا ہے، تو مہرین روتے ہوئے بتائے گی کہ شائستہ بھابی۔ عروج تو شدید غصے کے عالم میں شائستہ اور ادریس کے پاس پہنچ جائے گی اور ان سے کہے گی کہ یہ جو مکاری اور فریب کا روپ دھار رکھا تھا نا آپ لوگوں نے، اس پر سے پردہ ہٹ چکا ہے۔ شائستہ ڈھیٹ بن کر کہے گی کہ تم ہمیں دھوکے باز اور مکار کہہ رہی ہو، اصل دھوکے باز اور مکار تو تم خود ہو، پتہ نہیں تم ہو کون، اور مہرین کی بیٹی کی دعوے دار بن کر اس تمام دولت اور جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہو۔ اور ادریس کہے گا کہ عروج بات کو بڑھاؤ مت، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو شائستہ ابھی تک ادریس کے ساتھ اسی لیے کھڑی ہے کیونکہ اسے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں چلی کہ وہ کاغذات ادریس نے اپنے نام بنائے تھے، نہ ہی شائستہ کو ابھی تک ادریس کی دوسری شادی کا پتہ ہے، اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ ادریس تو خود اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور بہت جلد اس کے ہاتھ پر طلاق نامہ رکھ کر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور شائستہ عروج اور مہرین کو اس گھر سے نکال کر پورے گھر پہ اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ ادریس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے کہ جب سب کچھ اس کے نام لگ جائے گا تو وہ شائستہ اور سلمان کو بھی اس گھر سے رفع دفع کرے گا اور اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزارے گا۔ تو ناظرین، اس دولت اور جائیداد کی لالچ میں انسانوں کے اور خونی رشتوں کے کیا کیا رنگ نکل کر سامنے آتے ہیں، یہ سب ہمیں اس ڈرامے میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں۔